بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس اباؤٹ لینگویج کانٹیکٹ اینڈ ویریشن۔ تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے لینگویج کانٹیکٹ اینڈ ویریشن کی ڈیفینیشن، ہسٹری آف لینگویج کانٹیکٹ، what type of changes in variation, language variation, social linguistics variable, synchronic variation, diachronic variation۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سو لینگویج کانٹیکٹ سے مراد یہ کہ جب ڈفرینٹ لینگویجز کے جو اسپیکرز ہیں جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی جو لینگویج ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے، اور لینگویج کانٹیکٹ کی اسٹڈی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کانٹیکٹ لینگوسٹکس۔ اس کی اگر دوسری ڈیفینیشن کی بات کریں، a situation where two or more languages are brought into contact by virtue of bilingualism۔ bilingualism کا مطلب یہ the process of a monolingual learning a second language۔ مونولینگویج کا مطلب یہ کہ جو ایک ایسا شخص جو صرف ایک ہی لینگویج بولتا ہو، دیٹس کالڈ مونولینگویج۔ سو لینگویج کانٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کہ ایک ایسا سچویشن جہاں پہ گروپس مطلب آف ڈفرینٹ لینگویج، جو ایک ایسا گروپ جو ڈفرینٹ لینگویج مطلب بولتے ہو، اسپیک، سو کم ان ٹو کانٹیکٹ، دیز آر کالڈ واٹ؟ دیز آر لینگویج کانٹیکٹ۔ اب ان کے جو پرپز ہوں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یا ٹریڈ، کنکسٹ، جیوگرافی، a situation where two or more languages are brought into contact by virtue of bilingualism۔ اور اس کی اگر فورتھ ڈیفینیشن کی بات کریں، a situation that arises when two or more languages are spoken in the same or adjoining regions and when there is a high degree of communication between the people speaking them and it can result into a language loss or even language death۔ اچھا، اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھار وہ لینگویج ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ مطلب ایک لینگویج جو ہے اس پہ انفلوئنس ہوتی ہے، دوسری لینگویج جو ہے اس سے انفلوئنس ہوتی ہے۔ اب کیسے اس کے آؤٹ کم کیا ہو سکتے ہیں لینگویج کانٹیکٹ کے؟ لینگویج ڈیتھ مینز نو نیٹیو اسپیکرز، جو لینگویج ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے پھر کوئی نیٹیو اسپیکرز رہتے ہی نہیں۔ اور لینگویج شفٹ، ون لینگویج ریپلیسز ان ادر، مطلب ایک لینگویج جو ہے دوسری لینگویج کے جو ہے ریپلیس کرتا ہے۔ اینڈ لینگویج مینٹیننس ریلیٹیولی اسٹیبل یا بائی لینگویلزم یا ملٹی لینگویلزم سوسائٹی۔ سو مینز ایک سوسائٹی میں پھر ملٹی لینگویلزم والے ہوں گے۔ ملٹی لینگویلزم سے مراد یہ ہے کہ دا ایبلٹی آف سوسائٹیز یا ان سچویشنز یا گروپس یا انڈیویژولز ٹو انگیج اور ریگولر بیسز ود مور دین ٹو اور مور لینگویجز، مطلب جو زیادہ لینگویجز بولتے ہو۔ اس کے بعد اس کے جو فورتھ پوائنٹ ہے آؤٹ کمز آف لینگویج کانٹیکٹ کا، وہ یہ ہے کہ پیڈجن ارڈیمنٹری سسٹم آف کمیونیکیشن لائک کریول، کریشن آف نیو پیڈجن اور کریول، یہ آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں ورائٹیز آف لینگویج میں، وہ ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا، اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پیڈجن اور کریول کا پتہ چلے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سو بیسڈ آن پیڈجن اور لینگویجز ان کانٹیکٹ لائک لینگوا فرینکا، گلوبل لینگویجز، تو یہ سارے اس کے آؤٹ کم پھر ہوں گے لینگویج کانٹیکٹ کے۔ لینگویج کانٹیکٹ سے لینگویج کانفلکٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے لینگویج کانفلکٹ سے کیا مراد؟ ایک ایسی سچویشن جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ لینگویجز مینس ان کی کمپٹیشن ہو، کس چیز کے لیے؟ فور اسٹیٹس۔ سو اٹ مینز اٹ کین آلسو کریٹ اے کنفلکٹ کہ ایک لینگویج جو ہے دوسری لینگویج پہ برتری حاصل کرنے کی پوری ایک مطلب ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر اس کی ہسٹری کی بات کریں، ہسٹری آف لینگویج کانٹیکٹ، تو ریئل فینرچ لینگویجز ان کانٹیکٹ 1953 اینڈ اینر ہاجن آر کامنلی ریگارڈ ایز دی pioneers of language contact studies۔ pioneer سے مراد یہ ہے the person who helps to open a new line of research or technology or art۔
مینس جو شروعات لیتا ہے کسی بھی کام کا. تو یہ دو بندے تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ریگارڈ کیا تھا مینس لینگویج کانٹیکٹ کو اسٹڈی کیا تھا. اینڈ یوریل رینچ از آلسو واز دی فرسٹ ٹو نوٹ دیٹ دوز ہو لرن سیکنڈ لینگویجز سی لینگویج فارمز فرام دیئر فرسٹ اینڈ سیکنڈ لینگویج ایز ایکول. اور اس کے بعد اگر اس کے لینگویج ویریشن کی بات کریں، لینگویج ویریشن کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ جو لینگویج ویریشن ہے، دا ٹرم لینگوسٹک ویریشن اور سمپلی ویریشن ریفرس ٹو ریجنل سوشل اور کنٹیکسچول ڈفرینسز ان دا ویز دیٹ اے پارٹیکولر لینگویج از یوزڈ. اب ریجنل مطلب ریجنل یا سوشل اور کنٹیکسچول، یہاں اس سے کیا مراد؟ ریجنل میں دیکھو آپ کے کیا آتے ہیں، جیسے جیوگرافیکل. جیوگرافیکل سے مراد اردو جو لاہور ہوگی یا جو کراچی کی ہوگی یا جو ملتان کی ہوگی ول بی ڈفرینٹ. مطلب وہاں پہ جو اردو بولی جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا، ان کا جو ایکسینٹ ہوگا، ان کا جو ڈائلیکٹ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. لینگویج ویریشن. اس کے بعد سوشل مطلب کلاس، اس میں ایج، جینڈر، سوشو اکانومک اسٹیٹس اینڈ ایجوکیشن. لائک ایلیٹ کلاس the way they speak language will be different from the middle and lower class. مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوشل میں کیا آتا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہوگا اس کی جو لینگویج ہوگی وہ کچھ ڈفرینٹ طرز پہ بولے گا، اور جو لوور جو ان ایجوکیٹڈ ہوگا یا جو لوور کلاس کے ہوں گے وہ جب لینگویج کو یوز کریں گے تو ان کا جو ایکسنٹ ہوگا یا جو ڈائلیکٹ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. سو دیٹ کمز ان سوشل. اور کنٹیکسچول میں کیا آتا ہے، مطلب جب آپ کسی سینئر سے بات کرو گے تو یا ایلڈر اپنے بھائی سے، اپنے فادر سے، اپنے ٹیچر سے، تو آپ کی جو لینگویج ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. اور جب آپ کسی چھوٹے سے بات کرو گے تو اس سے جب آپ بات کرو گے تو آپ کی لینگویج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو دیز آل کمز ان کنٹیکسچول. مطلب آپ کسی دوست یا ینگر جو آپ کے چھوٹے بھائی اس سے بات کرو گے تو آپ کی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی. اس میں پھر ایتھینک بھی آ جاتا ہے، مطلب نیشنل اینڈ ریشیل. سو دیز ویریشنز آر کالڈ لینگویج ویریشنز. اور اس کی دوسری ڈیفینیشن کی اگر بات کریں اور لینگوسٹک ویریشن از آلسو کالڈ لینگوسٹک ویریبلٹی اینڈ دا فارمل اسٹڈی آف ویریشن از نون ایز ویریشنسٹ. اور سیکنڈ ڈیفینیشن ہے لینگویج ویریشن مینس ہاؤ لینگویج چینجز فرام سوسائٹی سوسائٹی، پلیس ٹو پلیس، ٹائم ٹو ٹائم اینڈ دا لاسٹ کلاس ٹو کلاس. کیسے مطلب لینگویج چینج ہوتی ہے. تو مطلب اگر لینگوسٹکس وے میں بات کریں تو لینگوسٹکس وے میں یہ ہوگا کہ جب آپ بات کرتے ہو، مینس کسی سے بھی جب کنورسیشن میں رہتے ہو تو آپ کے جب ورڈس چوائس ہوتی ہے، اور مطلب آپ جیسے اوکیژنز میں ہو یا کسی بھی موقع میں، تو وہاں پہ جب آپ ڈفرینٹ طرح بولیں گے، مطلب کس طرح آپ کی پروننسیشن، مورفولوجی، ورڈ چوائس، گرامر ڈپینڈنگ آن اے نمبر آف نان لینگوسٹک فیکٹرز. سو یہ سارے فیکٹرز جو ہے انکلوڈ ہوتے ہیں اسپیکرز کے پرپز ان کمیونیکیشن، کہ وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرے. مطلب جیسے یہ آپ کے اس میں آ جاتے جیسے پونیمز ہو گئے، مورفیمز ہو گئے، سینتھیٹک اسٹرکچر ہو گئے، میننگ ہو گئے. سو دیز آر سبجیکٹس ٹو ویریشن. A single speaker will use different linguistics forms on different occasions, and different speakers of a language will express the same meanings using different forms. کوئی بھی ہو وہ ڈفرینٹ اوکیژن پہ ڈفرینٹ وے میں بولے گا. وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ انٹرویو میں ہوں گے تو آپ کی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی، ٹیچر کے سامنے ہوں گے تو لینگویج ڈفرینٹ ہوگی، لیکن جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی لینگویج ڈفرینٹ ہوں گی. اور اپنے ینگر بھائی کے ساتھ بولو گے تو اس وقت بھی آپ کی لینگویج جو ہے ڈفرینٹ ہوگی. اور یہ جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے، اگر مطلب اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ایک سوسائٹی، اس کا مطلب دوسری سوسائٹی سے اس سے جو ہے ایکسنٹ ڈفرینٹ ہوگا، ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہوگا،
ان کی پروننسیشن، ان کا اسٹرکچر، ان کی لیکسیکل چوائسیز یا ورڈ چوائسیز، دے آل ول بی ڈفرینٹ۔ ایک لینگویج ایک وقت سے دوسرے وقت کے درمیان کیسے چینج ہوتا ہے، مثلاً کوئی زبان اگر 90s میں کیسے بولی جاتی تھی اور اب کیسے، اور پلیس ٹو پلیس مطلب کوئی زبان کسی ملک میں کیسے بولی جاتی تھی، مطلب انگریزی زبان ہے، اب وہ جو ہے مطلب انڈیا میں کس طرز پہ بولی جاتی ہے، پاکستان میں امریکہ میں کس طرز پہ، اور بنگلہ دیش میں کس طرز پہ بولی جاتی ہے۔ سو یہ سارے جو ہیں اس میں آتے ہیں، پلیس ٹو پلیس میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح کلاس ٹو کلاس میں جیسے میں نے بتایا تھا، وہی ان ایجوکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ کی بات آ جاتی ہے کہ وہ لینگویج کو کس طرح یوز کرتا ہے، اور ایک ایجوکیٹڈ کس طرح یوز کرتا ہے اور ایک ان ایجوکیٹڈ کیسے یوز کرتا ہے، مطلب ایک مڈل کلاس والا اور ایک لوور کلاس والا کس طرح، اور ایک ایلیٹ کلاس والا کس طرح پہ یوز کرتا ہے۔ سوسائٹی سے سوسائٹی مراد ایک سوسائٹی میں ایک زبان کیسے بولی جاتی ہے، مطلب وہی میں اردو کی اگزامپل دوں گا کہ کراچی میں کس طرح پہ بولی جاتی ہے اردو، یا کراچی کے جو ڈفرینٹ دوسرے ایریاز ہیں جیسے نارتھرن کراچی ہوا، یا کوئی اور جو اس کے اپنے آس پاس کے جو ایریاز ہوں گے، وہاں پہ اردو کس طرح بولی جاتی ہے، مطلب ڈفرینٹ ہوگا ہمیشہ جو ہے، ایکسنٹ ان کا ڈفرینٹ ہوگا، پھر تھوڑا بہت ان کے جو ورڈز چوائس ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، ان کی جو پروننسیشن ہوگی، جو اسٹرکچر لیکسیکل چوائسیز اور ورڈ چوائسیز ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ اب تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ وٹ ٹائپ آف ویریشنز مینز کس قسم کے جو چینجز ہیں وہ ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں ایک اسپیکر کے جب وہ بولتا ہے۔ سو وٹ کائنڈ آف چینجز ان ویریشن، دی فرسٹ ون ورڈس پروننسیشن، مطلب ایک ایجوکیٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ ہو، اب اس کی بیسٹ ایگزامپل مینس the way you pronounce words would be different۔ کیسے آپ جو ہیں ایک ورڈ کو ڈفرینٹ پروناؤنس کرتے ہیں اور میں ڈفرینٹ پروناؤنس کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ ورڈس پروننسیشن میں آ جاتا ہے، مطلب آپ کا ویریشن ڈفرینٹ ہے اور میرا ڈفرینٹ ہے، یا میرا ایکسنٹ یا ڈائلیکٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یوزیج آف ڈفرینٹ لیکسیکل اور ورڈ چوائسیز، اب اس سے کیا مراد ہے، مطلب ایک ایریا کا یا ایک کنٹری کا یا کسی مطلب سوسائٹی کا، وہ جو ہے ان کے جو ہے ورڈ چوائس بھی ڈفرینٹ ہوگا، کوئی کہے گا لفٹ، کوئی اسے کہے گا ایلیویٹر، کوئی اسے چیک کہے گا، کوئی اسے بل کہے گا، مطلب کوئی ہیلپ ورڈ یوز کرے گا، کوئی سپورٹ ورڈ یوز کرے گا۔ سو یہ سارے جو ہے، یا کوئی اسسٹ، assist is also means help، یا کوئی brief means also help۔ سو ورڈ چوائس جو ہے سب کا ڈفرینٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے یوزیج آف ڈفرینٹ اسٹرکچرس، اب ان اسٹینڈرڈ ورائٹی آئی ہیونٹ گیٹ منی یا گاٹ منی، اور ان ادر ورائٹی وی سے آئی ہیونٹ گاٹ نو منی۔ اب یہاں پہ آئی ہیونٹ گاٹ نو منی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے سب سے سٹارٹ میں ہیونٹ لگایا، پھر اس کے بعد گاٹ، پھر اس کے بعد پھر میں نے نو لگایا، مطلب میں نے دو دفعہ نیگیٹیو جو ہے جو نوٹ ہے وہ یوز کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس میں یہ کس میں آ جاتا ہے، یوزیج آف ڈفرینٹ اسٹرکچرس، اور جو سٹارٹ میں جو سینٹنس تھا کہ آئی ہیونٹ گاٹ منی، بس ایک دفعہ سمپل میں نے کہا کہ ہیونٹ گاٹ منی، مطلب میں نے دوسری دفعہ نو ورڈ یا ناٹ ورڈ یوز نہیں کیا۔ تو یہ سب یوزیج آف ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہوتا ہے کہ ایک سینٹنس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ لوگ اس کو کس طرز پہ یوز کرتے ہیں۔ اس میں بھی فرق آتا ہے کہ کوئی جو ایلٹ کلاس ہوگا یا جن کی گرامر ویک ہوگی، یا ویک نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کا اپنا ایک چوائس ہوتا ہے کہ کس طرز پہ اس نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فورتھ نمبر پہ اسپیسیفک ووکیبلری ان ڈفرینٹ فیلڈ سچ ایز آلسو کالڈ جارگن۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب ایک سب سے پہلے یہ جارگن ورڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووکیبلری ایسوسیٹ مینس جو منسلک ہوتی ہے کسی اسپیسیفک فیلڈ سے،
لائک میڈیکل کی اپنی ووکیبلری ہوتی ہے، کرکٹ کومنٹیٹری میں جو یوز ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ووکیبلری ہوتی ہے، مینس کرکٹ کے لیے جو اسپورٹس کے لیے وہ ڈفرینٹ ووکیبلری ہوتی ہے، ٹریڈ کے لیے ڈفرینٹ ووکیبلری. سو دیز آل آر کالڈ وٹ جارگن. ایگزامپل ڈاکٹر ڈی آر ڈیبیٹ اور کریڈٹ سی آر آر ریم ای ٹی سی. اور اس کے بعد کیا آتا ہے اسپیکرز ایج. اب اسپیکرز ایج سے کیا مطلب، اس کو ہم ایج آف دی اسپیکر بھی کہتے ہیں کہ ایک اسپیکر لینگویج کو کس طرز پہ یوز کرتا ہے، اس کی مطلب ایک ینگر ہوگا یا ایک چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ کس طرز پہ بولے گا، اور ایک بڑا ہوگا وہ کس طرز پہ بولے گا. پھر اس کے بعد ایجوکیشن میں وہی بات ہے کہ جو مطلب ایجوکیٹڈ پرسن ہوگا وہ فارمل لیکسیکل چوائسیز اس کی مطلب یوز کرے گا، مطلب جو ورڈز ہوں گے وہ یوز کرے گا اور ایک فارمل سٹرکچر یوز کرے گا. اسی طرح جو ان ایجوکیٹڈ ہوگا وہ یہ چیزیں نہیں دیکھے گا، وہ جو ہے فارمل انفارمل مطلب فارمل کو نہیں دیکھے گا، یا یہ انفارمل اس طرح یہ کچھ نہیں دیکھے گا، وہ جو بھی مطلب اس کے دل میں ہو یا دماغ میں ہوگا وہ وہی لکھے گا. مطلب ورڈ چوائس جو ہے ان کی ڈفرینٹ ہوگی ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ کی، یا ایجوکیٹڈ بھی ہوگا تو اس دوسرے ایجوکیٹڈ سے اس کا جو ہے ورڈ چوائس ڈفرینٹ ہوگا. اب جیسے ایگزامپل ہے کہ مائی فادر واز اے ٹیوٹر. اب انسٹیڈ آف یوزنگ ڈیڈی یا بابا میں نے کیا یوز کیا، فادر ورڈ یوز کیا. سو دس آل کمز ان ایجوکیشن. اسی طرح ڈفرینٹ ایگزامپلز اور بھی ہیں. مین وائل لائک ان ایجوکیٹڈ اور ینگ ہی ول ٹینڈ ٹو ہیو انفارمل اینڈ کیجول vocabulary as well as structures like it was fun to meet you, I am happy, not using like glad word, I am sad, not using depressed یا dejected یا distressed word. So these all comes in education. اس کے بعد سچویشنل لینگویج. سچویشنل لینگویج سے مراد کیا ہے کہ مطلب یہ کہ سچویشنل لینگویج سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لینگویج کو کس طرز پہ یوز کرنا ہے. مطلب ایک موقع ہے یا ایک انٹرویو میں کس طرح یوز کرنا ہے. جب آپ مطلب پریزنٹیشن دیتے تو اس وقت لینگویج کس طرح یوز کرنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ کس طرح یوز کرنا ہے. سو دیز آل کمز ان سچویشنل لینگویج. اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے نیٹیو یوزرز. اب نیٹیو یوزر سے کیا مراد ہے؟ نیٹیو یوزرز کا مطلب ہے کہ جو نیٹیو سپیکرز ہوتے ہیں. اب اس میں نیٹیو اور نان نیٹیو میں کیا ہوتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ ڈسکس کریں گے. نیٹیو اور نان نیٹیو سپیکرز میں یہ ہوتا ہے نا، مطلب اس کے جو یوزرز ہوتے ہیں وہ ورڈز، اب جیسے یہ جو نان نیٹیوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو اسٹیٹیو ورڈز ہوتے ہیں، اسٹیٹیو ورڈز ہوتے ہیں جیسے یہ آئی این جی وغیرہ ڈائریکٹ لگانا. جیسے ادھر ایک سینٹنس جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرنکنگ سگریٹ انسٹیڈ آف سیئنگ اسموکنگ سگریٹ. اب یہاں پہ آپ مطلب یہ کہتے ہو کہ سگریٹ ورڈ کے لیے جب آپ کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو اس سے ہم کہتے ہیں اسموکنگ اے سگریٹ یا اسموکنگ سگریٹ. بٹ آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ ڈرنکنگ اے سگریٹ. سو لینگویج از ناٹ ایکچولی دا پراپرٹی آف اینی پرسن. سو اس کو آپ جس طرز پہ بھی یوز کرو بٹ جو آپ کے سامنے بندہ ہے اسے سمجھ آنی چاہیے. دیٹس اٹ. سو اس طرح جو اسٹیٹیو وربز ہیں جیسے آئی این جی، یہ جو ہیں جو نان نیٹیو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ کافی یوز کرتے ہیں. لائک آئی واز انجوائنگ دا میچ، یو کوڈ سے آئی انجوائڈ دا میچ. اب آپ نے میچ انجوائے کیا تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، واز انجوائنگ دا میچ. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ آئی انجوائڈ دا میچ. بیکاز اسٹیٹیو ورب یو کین ناٹ میک دیم پروگریسو، کیونکہ جو اسٹیٹیو ورب ہوتے ہیں اس کو آپ پروگریسو نہیں بنا سکتے. بٹ نان نیٹیو یوزر دے ڈو اٹ، لیکن جو نان نیٹیو یوزر ہوتے ہیں وہ اسے بنا دیتے.
لائک آئی واز لونگ اور ہیٹنگ ہز پوائنٹ آف ویو. اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یوز آف مینس جو جیسے آپ نے ادھر یہ لو اور ہیٹ ورڈ یوز کیا تو آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہو کہ آئی ہیٹڈ ہز پوائنٹ آف ویو یا آئی لوڈ ہز یا ہر پوائنٹ آف ویو. بٹ اسٹل آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بولتے کہ آئی واز لونگ اور ہیٹنگ ہز پوائنٹ آف ویو. اسی طرح یوز آف لوکل لیکسیکل آئٹمز لائک یار اوئے سن روٹی دیز آل یہ بھی لینگویج میں یوز ہوتے ہیں. اسی طرح یوز آف نمبرز انسٹیڈ آف مارکس ہم نمبر کہتے ہیں جو نان نیٹیو اسپیکر ہوتے ہیں وہ نمبر کہتے ہیں لیکن جو نیٹیو اسپیکر ہوتے ہیں وہ مارکس کہتے ہیں. اسی طرح ٹائمنگ پیننگ اور انسٹیڈ آف ورائٹی مینس ان اسٹینڈرڈ ورائٹی اٹس رانگ بٹ ان پاکستانیز اینڈ ان انگلش انڈین انگلش وی سے دیٹ. سو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستانی اور انڈین انگلش میں آپ کو کافی ملے گی. جو اس کے نیٹیو اسپیکرز ہوں گے وہ اس طرح یوز نہیں کرتے اسٹیٹیو وربس کے ساتھ آئی این جی، لیکن پاکستانی انگلش میں اور انڈین انگلش میں یہ آپ کو کافی نظر آئے گی. اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فارمل اینڈ انفارمل ویریشن. فارمل اینڈ انفارمل ویریشن سے مراد ہے یو کانٹ یوز کانٹریکٹڈ فارمز ان اے لیٹر. مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں ایک فارمل لیٹر آپ نے لکھنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو یا آپ نے کسی انٹرویو میں بیٹھے ہو یا کسی کے لیے کچھ لکھ رہے ہو تو وہاں پہ آپ یہ شارٹ کٹس یا جو کانٹریکٹڈ فارمز ہوتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. آپ جیسے یا لیٹرز میں یا سی وی میں تو جو آپ کی لیکسیکل چوائسیز ہوگی وہ ڈفرنٹ ہوگی. لیکن ٹروی میں یو کین یوز لیٹ یہ ورڈز آپ یوز نہیں کر سکتے جیسے گاٹ جی او اے ٹی گاٹ گریٹسٹ آف آل دی ٹائم ایل او ایل او اینڈ ٹی بی ایچ ایل ایم اے او ان اے ٹیکسٹ بٹ کانٹ ان اکیڈمک. لیکن اکیڈمک رائٹنگ میں آپ یہ چیزیں یوز نہیں کر سکتے. آپ کسی کے ٹیکسٹ کر رہے تو آپ یوز کر سکتے ہو. سو اس کے بعد آتے ہیں ہم بڑھتے ہیں وچ ورائٹی از انفیریئر اور سپیریئر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سمپلی نو ورائٹی از انفیریئر اور سپیریئر ٹو این ادر. ایوری ون از بیسٹ ان اٹس اون پلیس. ایوری ون ہیز ویلیو. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایوری ورائٹی آف لینگویج شوڈ بی رسپیکٹڈ. کوئی بھی ورائٹی ہو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی لینگویج کوئی بھی ورائٹی انفیریئر نہیں ہوتا، سب جو ہے ایکول ہے. اس کی بیسٹ جو مطلب ریسرچ کی تھی کچھارو 1985 میں، اس نے 3 کنسنٹرک سرکلز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. اب اس میں جو پہلا سرکل آتا ہے وہ ہے دا انر سرکل. انر سرکل میں کون سے مطلب انر سرکل میں اس نے کن کن ممالک کو رکھا تھا؟ وچ انکلوڈس کنٹریز ویئر انگلش از یوزڈ ایز اے پرائمری لینگویج. مطلب یہاں یہ انر سرکل میں وہ ملک آتے ہیں جہاں پہ انگلش جو ہے ایک پرائمری لینگویج ہے، جیسے کینیڈا، یو ایس اے، یو کے. سو دیز آل کمز ان دا انر سرکل. آؤٹر سرکل میں کون سے ملک آتے ہیں؟ آؤٹر سرکل میں انکلوڈز دا کنٹری ویئر انگلش از یوزڈ ایز اے سیکنڈ اور آفیشیل لینگویج لائک انڈیا، پاکستان، سنگاپور. اب پاکستان کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ اوبیسلی کیا ہے؟ انگلش ہے. اسی طرح انڈیا کی بھی انگلش ہے، سنگاپور کی بھی انگلش ہے، لیکن آفیشیل جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے، انڈیا کی ہندی ہے. اسی طرح پھر دا ایکسپینڈنگ سرکل سے کیا ہم دا ایکسپینڈنگ سرکل وچ ریفرز ٹو کنٹریز ویئر انگلش از اسٹڈیڈ ایز اے فورن لینگویج. جہاں پہ انگلش کو فورن لینگویج کے طور پہ پڑھا جاتا ہے یا سیکھا جاتا ہے، جیسے لائک رشیا، چائنا. تو یہ سارے جو ہیں پھر دا ایکسپینڈنگ سرکل میں آتے ہیں. اس طرح جو اکارڈنگ ٹو کریسٹل 2003 میں اس نے کیا کہا تھا کہ جو نان نیٹیو اسپیکرز آف انگلش ہے وہ آؤٹ نمبر نیٹیو اسپیکرز آف انگلش. آؤٹ نمبر سے مراد شمار میں زیادہ ہوتے ہیں. نان نیٹیو اسپیکرز آف انگلش جو ہیں نیٹیو اسپیکر سے زیادہ ہے. دیئر فور اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ نو ورائٹی از سپیریئر
over another variety and developed an increased tolerance for all varieties of English. And every language has different the dialects. Dialect is the way like of saying of a language. It is said in every 300 miles language changes, and every 30 to 50 miles the dialect changes. تو سوشل لنگوسٹکس ویریبل میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ begins with the simple act of noticing a variation that there are two، مطلب الٹرنیٹیو ویز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو کہنے کا. اب جیسے نیو یارک میں کیا ہوتا ہے جی، جو آر ہے، آر لیٹر، اس کو پروناؤنس کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیو یارک میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پروناؤنس کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے. اسی طرح جیسے کھار میں یا کھاٹ میں، جیسے the consonant R is in final or post-vocalic، مطلب پری consonantal positions. جیسے کھار لاسٹ میں آر ہے، اس کو کوئی پروناؤنس کرتا ہے کھار یا کھا بول لیتے ہیں. یا اس طرح کھاٹ ہے، کوئی کھاٹ بولتا ہے، کوئی کھاٹ بولتا ہے. سو مینس کوئی آر کو ریموو کرتا ہے اور کوئی یوز کرتا ہے. ون آف وچ ہی لیبلڈ ڈی ایچ ٹو ڈسٹنگوش اٹ فرام ٹی ایچ اینڈ ریکگنائز 3 ویریئنٹس آف اٹ. مطلب کوئی اس کو جیسے لاسٹ میں جیسے اس طرح جب کوئی بولتا ہے تو کوئی اس کو ڈبل ڈی میں پروناؤنس کرتا ہے، جیسے کھاٹ، کھاٹ، اس طرح. سو یہ جو ہے سوشو لنگوسٹکس ویریبل میں آتا ہے. پھر اس کے بعد سنکرونک ویریشن. اس سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو گریک ورڈ ہے، سن مینس ٹوگیدر اینڈ کرونوس مینس ٹائم. The terminological distinction between synchronic and diachronic linguistics was first made by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure in 1857 to 1913. It can be defined as a study of language at a particular time. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنکرونک جو ویریشن ہے، جو اوپر کی انفارمیشن ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی نالج میں اضافے کے لیے لکھا ہے کہ یہ جو ہے کس نے سٹارٹ کیا تھا اس کو، اور کس ورڈ کون سے لینگویج سے لیا گیا ہے. سو اس کی اگر سمپل ڈیفینیشن کی بات کریں کہ ایک لینگویج کو اسٹڈی کرنا ایک پرٹیکولر ٹائم میں، ایک خاص ٹائم میں. اب اٹ از آلسو کالڈ سنکرونک لنگوسٹکس اور ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس. اس کو ہم سنکرونک لنگوسٹکس بھی کہتے ہیں، ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس بھی کہتے ہیں. اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے کہ اف انالائزنگ دا ورڈ آرڈر ان اے سینٹینس ان اولڈ انگلش only would be a study in synchronic linguistics. مطلب یہ ہے کہ means analyzing the word order in a sentence. ایک word order جب آپ analyze کرتے ہو sentence میں in old English only would be study in synchronic linguistics. مطلب آپ صرف یہ دیکھتے ہو کہ old English میں جو word order ہے sentence میں، اس کو analyze کرتے ہو، اس کو study کرتے ہو. That comes in synchronic variation. Means یہ سمپل آپ مائنڈ میں یہ رکھو کہ کسی بھی لینگویج کو ایٹ اے ٹائم اسٹڈی کرنا، دیٹ کمز ان سنکرونک ویریشن. آپ ہسٹری پہ نہیں جاتے، آپ سمپل اس لینگویج کو ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم اسٹڈی کرتے ہو. سو دیٹ کمز ان سنکرونک ویریشن. اس کے ایک اور بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ایگزامپل سے پہلے جیسے یہ جو سنکرونک لینگوسٹکس ہوتے ہیں، وہ لینگوسٹکس جو ہوتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا فنکشننگ آف لینگویج ایٹ اے سنگل پوائنٹ آف ٹائم وداؤٹ ریفرنس ٹو ارلیئر اور لیٹر اسٹیجز. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سنکرونک جو ہے ہمیشہ ایٹ اے پارٹیکولر ٹائم، جو پریزنٹ ٹائم ہے، جو آپ لینگویج کی جب اسٹڈی کرتے ہو، اس کو ہم سنکرونک ویریشن کہتے ہیں. سو وہ اس میں آتا ہے. تو وہ یہ ادھر بھی یہی بتا رہا ہے کہ سنکرونک جو ہے کوئی ریفرنس وغیرہ ارلیئر وغیرہ یا اسٹیجز وغیرہ کا نہیں دیتا، جو ہے پریزنٹ ٹائم کا ریفرنس ہوتا ہے پورا. اور اس کے بعد لائک یو کین انالائز این اولڈ انگلش ورڈ ان اے سینٹینس. comparison of language at present time, comparison of different languages of particular region at same time. So if analyzing the word in a sentence in old English would be a study in synchronic linguistics. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈائیکرونک ویریشن. یہ بھی گریک ورڈ ہے. ڈائی مینس تھرو اینڈ کرونس مینس
time. So it studies the way that how the language has changed over time. मतलब language وقت کے ساتھ کیسے بدلا. Changed in language. It is also called diachronic linguistics or historical linguistics. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ if analyzing that how word order changed in a sentence from old English to middle English. مطلب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 1950 میں انگلش کس طرح بولی جاتی تھی، کس طرح ڈائلیکٹ ہوتا تھا لوگوں کا، اور کیا کیا چینجنگ آئی، اور اب 2000 میں کس طرح بولی جاتی ہے، لوگوں کا کیا ڈائلیکٹ ہے، لوگ کس طرز پہ بولتے ہیں، جو ورڈز جو گرامر ہے کیا وہ چینج ہوا ہے. تو اٹ مینز آپ اس ایسے سمجھو کہ آپ ہسٹری پڑھتے ہو اس میں کسی بھی لینگویج کا. سو دیٹ کمز ان ڈائیکرونک ویریشن. اور اس طرح جو سائیکرونک ویریشن ہے اس میں میں نے جیسے بتایا تھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لائک اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز اسٹڈی آف لینگویج ایٹ پارٹیکولر ٹائم. جیسے ان دس ماڈرن ایج ہاؤ لینگویج از یوزڈ، مطلب آپ پریزنٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ اس ماڈرن ایج میں لینگویج کس طرح یوز ہوتا ہے. ہاؤ ساؤنڈز آر جوائنڈ، کہ جو ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ کیسے جوائن ہوتے ہیں. ہاؤ نیو ورڈز آر فارمڈ، کہ جو نیو ورڈز ہیں وہ کیسے فارم ہوتے ہیں. اینڈ ہاؤ میننگز آر کنویڈ، کہ میننگ کیسے کنوے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے سینکرونک میں پڑھتے ہیں. لیکن ڈائیکرونک میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے یہ چیزیں مطلب جو پاسٹ میں جو ہوا ہوتا ہے لینگویج میں کیا چینجنگ تھی، یا ابھی جو 2000 چل رہا ہے اس میں کتنی چینجنگ آئی ہے. اس وقت انگلش کیسے تھی، اب کوئی لینگویج کس طرح سے بولی جاتی ہے، یا اس کے گرامر میں کتنی چینجنگ آئی ہے، لوگوں کا ڈائلیکٹ کتنا بدل چکا ہے یا نہیں بدلا. یہ سب کچھ ہم پھر ڈائیکرونک ویریشن میں پڑھتے ہیں. Means in diachronic, like how language evolve with the passage of time, and how language keeps changing, how language keeps evolving, and what were the differences in meaning, and how words changed, how their pronunciation is changed. وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈائلیکٹ پروننسیشن کس طرح چینج ہوئے. تو یہ ساری چیزیں پھر ہم ڈائیکرونک ویریشن میں پڑھتے ہیں. اور اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل یہ بھی ہے کہ ہاؤ چوسرز مڈل انگلش بیکیم شیکسپیرین انگلش اینڈ دین کنٹمپرری انگلش، اور ہاؤ اولڈ اینڈ مڈل انگلش مینیج ٹو سپریٹ فرام جرمن. سو یہ آپ ہسٹری میں چلے جاتے ہو کسی بھی لینگویج کو پڑھنے کے لیے تو وہ ڈائیکرونک میں آتا ہے. سو آئی ہوپ دس ویڈیو ہیز بین ہیلپ فل فار یو. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا. کوئی کوسچن ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.